السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 نومبر 2024۔ الحمدللہ وقت اپنے تسلسل کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ ایک آج ایسی موضوع پر بات کر رہا ہوں جو بہت سارے لوگ اس موضوع کو سنیں گے تو وہ چونک جائیں گے، اور وہ برجستہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عصبیت کی بنیاد پر، سازش کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے خلاف کہی جائے گی تو وہ بات بجائے اللہ کے رضامندی کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ میں تو جو چیزیں محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ان چیزوں کا مذاکرہ آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ حق بات کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ دور حاضر میں جس نام کو ہم تبلیغ کے نام سے جانتے ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مولانا سعد کے پیچھے چل رہا ہوں، مولوی سعد کو امیر مان رہا ہوں، ان لوگوں کے کارنامے دن بدن قرآن و حدیث کے خلاف ایسے پکے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دیوبند نے فتوے میں جس بات کو کہا ہے کہ یہ جو لوگ مولانا سعد کی عمارت میں کام کر رہے ہیں یہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا، واقعی آج یہ بات میں خود ہی محسوس کرتا ہوں، بلکہ دیکھتا ہوں۔ ان کی نگاہ میں وہ آدمی عالم ہی نہیں ہے جو آدمی دیوبند کے فتوے کو مانے۔ مولوی سعد کے علاوہ کسی پر بھی فتویٰ آ جائے تو ان کو تو یہ مانتے ہیں، مولانا سعد کے جو فتوے ہیں اس کو جن عالموں نے حق مانا تو وہ عالم ان کے نگاہ میں عالم نہیں ہے، وہ حافظ ان کے نگاہ میں حافظ نہیں ہے، وہ آدمی نہ امامت کے قابل ہے۔ ان کا جو نظریہ ہے وہ صرف اور صرف اس بات کا اجازت دیتا ہے کہ جو لوگ مولانا سعد کے منکرات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں وہ لوگ دین کے باغی ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں 13 نمبر مسلح کے اندر اس بات کو میں نشاندہی کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو بھی جھٹلائیں گے کہ حدیث کے اندر ہے کہ جو تم میں سب سے بہتر قرآن جانتا ہو وہ آدمی امامت کے قابل ہے حدیث کے مطابق۔ ان کے ہاں قابل کا جو معیار ہے جو مولانا سعد کو مانتا ہو اور جو مولانا سعد کے نظریے کو مانتا ہو وہی ان کے ہاں امامت کے قابل ہے۔ یعنی مسئلے مسائل کو درکنار کر کے یہ لوگ امامت کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی امام صاحب نہیں ہے تو ایسے لوگ امامت کے لیے آگے آتے ہیں جو لوگ امامت کے مسئلے کو نہیں جانتے ہیں اور باشرہ بھی نہیں ہے، بے شرع لوگ امامت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور محض اس بات کے اوپر کہ یہ مولانا سعد کو نہیں مانتے، یہ دیوبند کے فتوے کو یقینی مانتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں جہاں جہاں ہیں کہتے ہیں میں ہوں برطرف ہوں ہر طرف، ظاہر اور باطن میں تضاد ہے ہر جگہ۔ اور یہ لوگ اب تو کھل کے کہنے لگے ہیں کہ جو لوگ بھی دیوبند کے فتوے کو مانتے ہیں دیوبند کا فتویٰ فرضی ہے۔ تو الحمدللہ دیوبند صرف ہندوستان میں نہیں ہے، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ دیوبند یہ جو دارالعلوم ہے جو پوری دنیا، ساؤتھ افریقہ ہے، پڑوس کے ملک ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہے، تمام ملکوں میں جب آپ چلیں گے تو ہر ملک کے دیوبند کا، ہر ملک کے دارالعلوم کا، یہاں تک کہ دارالعلوم کے علاوہ جو مظاہر العلوم سہارنپور ہے، اس کے علاوہ مدرسہ شاہی ہے، ہمارے ملک میں جتنے بھی مدارس ہیں
تمام مدارس نے جو فتویٰ حضرت مولانا سعد کے اوپر آیا ہے ان سب کے اتفاق کے بعد یہ فتویٰ آیا ہے، اور آج تک رجوع کا بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ حضرت نے رجوع کر لیا۔ آپ دیکھا ہوگا کہ آپ نے مولانا ابھی سجاد نعمانی صاحب کے سامنے کوئی ایسی بات کہی جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی تو انہوں نے رجوع کیا، مولانا طارق جمیل صاحب نے رجوع کیا، مولانا طارق مسعود نے رجوع کیا۔ اس طریقے سے جب کوئی آدمی کوئی دینی معاملے میں کوئی اونچ نیچ کہہ دیتا ہے تو وہ برسر عام پوری دنیا کے اندر وہ اس بات کو رجوع نامہ بھیجتے ہیں کہ میں اپنے اس بات سے رجوع کرتا ہوں، یہ بات میرے سے غلطی ہوگی۔ لیکن ایک بھی ویڈیو آج تک مولانا سعد کا نہیں ہے کہ میں اپنے ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا، رجوع کا آج میں مفہوم میں آپ سب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ رجوع کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی بات، جمہور علماء کے خلاف نہ بولنا، ہمیشہ کے لیے توبہ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود نئی باتیں دن بدن ہر اجتماع میں نئی بات کرتے ہیں اور آج تک رکنے کا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ماننے والوں کے اندر ہے کہ اپنے بستی میں تبلیغ کے نام پر ایسے کام انجام دے رہے ہیں کہ علماء کے مقابلے میں جاہل کو امامت کے لیے بڑھاتے ہیں، جس سے جاہلوں میں بڑی کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ آخر یہ امام صاحب کو، حافظ صاحب کو آگے نہیں بڑھا کے یہ جاہل لوگ کیسے امامت میں بڑھ گئے۔ تو اب اس سے مجمع جڑنے کے بجائے یہ لوگ جماعت کے نام پر اپنے حلقے میں شرارتیں پھیلا رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے حلقے میں ایک گینگ بنا لیا ہے۔ جو لوگ مرکز کے کام، جماعت کے کام میں دو حصہ ہو گیا، جو لوگ دیوبند کی بات کو مان کر کے کام کر رہے ہیں ان کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ان کو وہ اگر کام کرے تو گناہ، یہ شرارت کرے تو نیکی، ڈرانا دھمکانا، ان کو پریشان کرنا، اپنے فتنے سے اپنے آپ کو طاقتور بتانا، یہ کہیں بھی یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات بتائے تو اس کو مانا جائے، اپنے ناک کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ مسجدوں کو اب دعوت و تبلیغ کے ذریعے، نام تو جماعت کا ہے، مسئلہ کہ مسجد کو قبضانا، ہم کسی اور کو جماعت کا کام نہیں کرنے دیں گے، علماء کو بھگانا اپنی بستیوں سے، علماء کی تعظیم کے بجائے توہین کرنا، بلکہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عالم کو خاموش کر دیا جائے گا اور جاہل لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ تو یہی بعین ہی جب یہ عمل ہوتا ہے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کیسی جہالت بڑی باتیں یہ کرتے ہیں اپنے مجمع میں۔ اللہ جو ہے حفاظت فرمائے اور سیدھے راہ پر چلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اگر ہم نے کوئی دین کی بات کہی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدنام کر رہے ہیں۔ بدنام نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک دینی درد ہے جو آپ جہالت کے ساتھ آپ مکمل منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ اپنے راستے میں اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے معاملے میں جد نہیں چلے گا، جہالت نہیں چلے گا، اس میں صرف اللہ کی بات چلے گی۔ آپ یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کی جواب دہی قیامت میں ملے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی عالم کوئی حافظ خاموش ہے اور اس کے سامنے آپ جہالت والا عمل کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ گینگ بنا کر کے، اور سب نیک بن رہے ہیں اور اس حافظ عالم کو برا بنا رہے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو جواب دنیا میں بھی اس کا بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنا خوف، اپنا ڈر اور آخرت میں تمام باتوں کا جواب دینے کا جو اس کے اندر احساس پیدا کرے تاکہ ایسی غلطی نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔